نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة الديوث من الرجال والرجيلة من النساء ومدمن الخمر او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. واجب الاحترام برادران اسلام، معزز بھائیوں اور بزرگوں، کسی شاعر نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے، ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے. بیماری ایک نہیں ہے ہماری، اب علاج کرنے والے کم ہیں. علماء تو اس امت کے طبیب ہیں، علماء اس امت کے ڈاکٹر ہیں جنہیں بیماری کا بھی پتہ رہتا ہے اور انہیں علاج بھی معلوم ہوتا ہے. اسی پیغام اور اسی نسبت پر مجھے دعوت دی گئی، بلایا گیا. ہماری اس وقت کی بہت ساری کمزوریاں ہیں، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے. ہمیں ان کمزوریوں پر مذاکرہ کرنا، اس کے اسباب کو تلاش کرنا اور سمجھنا، اور پھر اس کا علاج کیا ہے. جب تک مریض کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ میں بیمار ہوں، وہ علاج کیسے کرے گا؟ پہلے تو مرض بتانا ہوگا کہ درد کس مرض کی بنیاد پر ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ اصولی طور پر ایک بات ذہن میں رکھیں گے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے کامیاب بنانے کے لیے. ناکامی کے اسباب ہم تلاش کرتے ہیں اور ہم اختیار کرتے ہیں. دو چیزیں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لگائی ہے. ایک ہے ہماری ضروریات زندگی اور ایک ہے ہماری خواہشات. ضرورت جیسے 2 وقت کھانے کی ہے، ضرورت جیسے اپنے تن کو یعنی بدن کو چھپانے کے لیے لباس کی ہے، ضرورت جیسے ہماری اس کمزور زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ایک آشیانے کی اور کسی گھونسلے کی اور جھوپڑی کی ضرورت ہے. کسی کو بلڈنگ ملے تو اچھی بات ہے، لیکن میں گھونسلہ اور جھوپڑا کہہ رہا ہوں جو اپنوں کو پسند نہیں آتے. یہ ضرورت ہے ہماری. بیمار ہو گئے تو علاج و معالجہ کے لیے طبیب کی، ڈاکٹر کی اور میڈیسن کی ضرورت ہے، گولی دوا کی ضرورت ہے. یہ ضرورت ہے ہماری، اور ضرورت تو تھوڑے میں پوری ہو جاتی ہے.
انسان جانور سے زیادہ نہیں کھاتا ہے. آسان لفظوں میں کہتے ہیں اسے 2 بوٹی اور 2 روٹی چاہیے جینے کے لیے. رہنے کے لیے معمولی سا مکان بھی اگر مل گیا تو زندگی چلے گی. چاہے وہ چھوٹا مکان اس کا ذاتی ہو چاہے کرائے کا ہو. مکان ہے, اس سے مکان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. لباس 1000 روپے میٹر کا اگر ہم نے پہنا ہے تو بھی لباس ہے. ستر پوشی کا جو مقصد ہے وہ لباس پورا کر رہا ہے, تن کو ڈھانکنے کا مقصد. اور اگر 10 20 25 50 روپے میٹر کے کپڑے سے اگر ہم نے اپنے تن اور بدن کو ڈھانک لیا تو بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے. ضرورت کم میں پوری ہو جاتی ہے. یہ تو آپ مانتے کہ نہیں مانتے بولیے؟ اگر ایسا نہیں ہوتا تو دنیا میں غریبوں کا جینا بہت زیادہ دشوار ہوتا جیسے آج ہو گیا, اور بھی زیادہ دشوار ہوتا. ایک بات تو یہ, لیکن اس کے مقابلے میں خواہش ہے. خواہش کم میں پوری نہیں ہوتی ہے, بلکہ خواہش انسان کی کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی. چاہے وہ منتھلی 5 لاکھ روپیہ کماتا ہو تو بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی. چاہے روزنداری سے کوئی آدمی اگر جو ہے 1 لاکھ روپیہ کماتا ہو تو بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی ہے. اور چاہے ایک آدمی روزانہ 100 200 500 روپیہ کماتا ہو تب بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. کم والے کی بھی نہیں اور زیادہ والے کی بھی نہیں. لیکن انسان کا جو نفس ہے, حضرات علماء کہتے ہیں النفس کالطفل, انسان کا جو نفس ہے جو خواہشات کا سینٹر ہے اور مرکز ہے, منبع ہے اور سرچشمہ ہے, جس میں خواہشات جنم لیتی ہے اور تسلسل کے ساتھ یکے بعد دیگرے پوری طاقت کے ساتھ وہ پیدا ہوتے رہتی ہے, چلتے رہتی ہے. ایک خواہش کو انسان پوری کرتا ہے فوراً دوسری اپنا منہ تانے کھڑی ہوئی رہتی ہے. خواہش پوری نہیں ہو سکتی. بادشاہوں کی خواہش پوری نہیں ہوئی, بادشاہوں کی خواہش پوری نہیں ہوئی, جن کے پاس شاہی خزانے تھے. خواہشات کی تمناؤں کو ادھورا چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے. اسی لیے سکندر اعظم نے کہا تھا کہ میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر کر دینا تاکہ دنیا میرے اس عبرتناک انجام کو دیکھ کر کے یہ طے کرے کہ یہ دنیا خواہشات کی پورا ہونے کی جگہ نہیں ہے. اسی کو کسی نے کہا تھا کہ لوٹ کر دولت زمانے کی سکندر خوش نہیں, لیکن لوٹ کر دولت زمانے کی سکندر خوش نہیں, لیکن لٹا کر مائے ہستی کلندر رقص کرتا ہے. جو لوگ دنیا میں کلندری کی زندگی گزارتے ہیں, جو لوگ دنیا میں اللہ سے تعلق کی زندگی گزارتے ہیں, وہ بہت تھوڑے میں بہت خوش رہتے ہیں. لیکن انسان کو زیادہ کی خواہش نے اس وقت تو ہلاک و برباد کر دیا ہے. زیادہ کی خواہش نے, اسی کو قرآن نے کہا ہے الہاکم التکاثر. پڑھتے ہم آخر کی صورتیں ہیں قرآن کریم کے آخر پارے کی, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ تمہیں مال و اسباب کو بڑھانے کی فکر تمہیں ہلاک و برباد کر دیتی ہے. الہاکم تمہیں ہلاک کر دیتی ہے. التکاثر, تکاثر کے معنی ہے ایک دوسرے سے مال و اسباب میں آگے بڑھنے کی کوشش. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں کے گڑھے میں چلے جاتے. یہ تو قرآن سے ثابت ہوا کہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی ہے. اسی مضمون کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے, لو کان لابن آدم وادیا من ذهب یحب ان یکون له وادیان. اگر ابن آدم کے واسطے یعنی انسان کے واسطے سونے کے اگر ایک پہاڑ مل جائے, اس کو سونے کا ایک پہاڑ وادی, ابھی 10 گرام 50,000 کا ہے,
ایک وادی سونا، اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے ہم لوگ کبھی. اگر مل جائے کسی انسان کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحب ان یکون لہ وادیان، تب بھی اس کی خواہش یہ ہوگی کہ دو ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. ایک پہاڑ بھر سونا ملا، خواہش پوری ہوئی؟ نبی نے کتنی پرفیکٹ بات کہی، کتنی جچی تلی بات فرمائی، کتنا متوازن اور کتنا بیلنس نظام زندگی ہماری شریعت نے میرے بھائیوں ہم کو دیا ہے. آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کی خواہش کو قبروں کی مٹی ہی پورا کر سکتی ہے. حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، مٹی ہی پورا کرے گی. معلوم یہ ہوا ان دونوں باتوں سے، قرآن و حدیث سے، کہ ہماری خواہش اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی ہے. اب ہم لوگ جو ہے جو پریشان ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے خواہشات کو ضرورت کے دائرے میں کر دیا. ضرورت تو ہماری پوری ہو رہی. میں آپ کو پوچھوں اگر ابھی اس مجمع میں کون انسان ہے جس کی زندگی کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے؟ بتائیے ہاتھ اٹھا کر. ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، ہم آگے بڑھیں گے. ہم سے جو کوشش ہو سکتی ہے آپ کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہم نیک نامی کی نیت سے خلوص للہیت کی بنیادوں پر آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کریں گے. ضرورتیں اللہ پوری کرتے ہیں، لیکن مجھے ہاتھ اٹھا کر کوئی بتا دے کہ میری ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے. کوئی رات بھوکا سوتا ہے؟ اگر سوتا ہے تو ہمیں سرچ کرنا چاہیے محلے میں. اگر ہے تو ہم ذمہ دار امت ہے. کوئی بھوکا سوتا ہے کیا ہمارے محلے میں؟ کوئی ہمارے محلے میں بے لباس ہے کیا؟ کوئی بے مکان ہے کیا؟ مکان ذاتی ہو یا کرائے کا ہو، بے مکان ہے کیا؟ کیا آسمان کی چھت کے نیچے زندگی گزارتا ہے؟ کیا ٹرین اور بس کے اڈے اس کے لیے فٹ پاتھ بنے ہوئے ہیں، زندگی گزارنے کی جو ہے راستے بنے ہوئے ہیں یا سامان بنا ہوا ہے؟ ایسا کوئی ہے تو بتائیے. اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے، اس امت کو اللہ نے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا ہے. میں بنیادی باتیں کر رہا ہوں آپ سے. اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے دینے والا بنایا ہے. زکات کے بارے میں کہا گیا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ زکات اس امت کے مالداروں سے لی جائے گی اور انہی امت کے فقراء، غربا، ضرورت مندوں پر خرچ کی جائے گی، لوٹائی جائے گی. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب ہم نے سمجھا ہی نہیں. ہم یہ مطلب سمجھتے ہیں ہم نے زکات دے دی، غریب نے لی، بات ختم ہو گئی ہے. بس ہم لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس امت کے مالداروں سے ایک مخصوص رقم 2.5%، 40واں حصہ مال کا لے کر کے اسی امت کے غربا اور فقراء، ضرورت مندوں کو دی جائے گی، تاکہ غریب اور امیر کے درمیان بیلنس آ جائے، بیلنس برقرار رہے، اس کی حاجتیں پوری ہو، بنیادی ضرورتیں اس کی پوری ہو. خواہشات کوئی نہیں پورا کرے گا بھائی، میں نے پہلے ہی بات کہہ دی آپ سے. اس کی ضرورتیں پوری ہو جائے، اور یہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، نہ اپنوں کے سامنے نہ پرائے کے سامنے، نہ کسی حکومت کے سامنے نہ حکومت کے کسی کارندے کے سامنے. یہ ہاتھ نہیں پھیلائے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں. ہاں خواہشات اگر لگائیے پیچھے تب تو پوری دنیا میں ذلیل ہونا پڑے گا، خواہش پوری نہیں ہونے والی ہے. میرے بھائیوں، مہیلا بچت گٹ کے عنوان سے یہ مصیبت ابھی کی نہیں ہے، جاننے والے جانتے ہیں، لیکن بیداری میں سمجھتا ہوں اب اگر آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. دیر آیت درست ہی آیت والی بات ہے. میں آج سے 7-8 سال پہلے جامنیر میں، 6-7 سال پہلے میں شیرپور میں اسٹیٹ پروگرام کے تحت میں نے اس پر بات کی تھی. پورا کے پورا علاقہ اور محلہ مہیلا بچت گٹ
کے عذاب میں اور مصیبت میں مبتلا ہو چکا تھا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ عورتوں سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے. انہیں قرض دیا جاتا ہے. 5,000 سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. پھر جس کا لین دین جیسا رہے گا آگے اس کے قرضوں کی مقدار اور کوانٹٹی بڑھتے رہتی ہے. بند کمروں میں غیر مسلم افسران کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوتی ہے. وہاں کوئی مرد نہیں ہوتا ہے سوائے افسران کے. ساری خواتین کے آدھار کارڈ اور آئی ڈی پروف جمع کر لیے جاتے ہیں اور ان کے جو اصول ہے اور ضابطے ہیں اس کے مطابق ان میں قرضوں کی تقسیم کا پروگرام چلتا رہتا ہے. اور وقتاً فوقتاً مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے میں کسی نہ کسی جگہ پر جمع ہو کر کے پھر ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے. اور پوری جتنی عورتیں مہیلائیں اس گڑھ سے جڑ جاتی ہے ان میں کسی ایک کو اس کا ذمہ دار جس کو ہم کہیں گے ادھیکش اور صدر بنایا جاتا ہے. ہم تو بس سمجھ رہے ہیں کہ عورتوں کو قرض مل رہا ہے. ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے. سوال یہ ہے کہ ہماری عورتوں کو غیر مسلم بھائیوں سے یا اداروں سے قرض لینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ہماری مستورات غیروں کے سامنے کیوں بے پردہ ہے؟ کیوں بے آبرو ہو رہی ہے؟ کیوں بے پردہ ہو رہی ہے؟ اس مہیلا گٹھ کی بنیاد پر اور مصیبت سے جلگاؤں ضلع کے اندر کئی سارے گھرانے ٹوٹے اور ان کی طلاق واقع ہوئی. میں زمینی حقیقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں. کیسے؟ عورت کہتی ہے شوہر سے مجھے طلاق دے دو. بولے میں کیوں طلاق دے دو؟ تم میرے خرچے پورے نہیں کرتے, میری ساری ضرورتیں تمہاری آمدنی سے پوری نہیں ہوتی. وہ لوگ تو ہمیں قرضہ دیتے ہیں, قرضے میں اتنی چھوٹ بھی دیتے ہیں, ادائیگی کے لیے اتنی مہلت بھی ملتی ہے. اب میرے پاس پیسہ آتا ہے, میں جو چاہے اپنی ضرورت پوری کروں گی, جیسے مجھے چاہتی ہوں میں اپنی زندگی اپنی لائف کو اس طرح سے گزاروں گی. تم نہیں مجھے میرے ساتھ چل سکتے ہو, اس لیے مجھے طلاق دے دو. اور آپ کو میں بتا دوں گھر تو ٹوٹا ہی ٹوٹا ہے اور ٹوٹتا ہے, ساتھ میں کتنی مسلم بہنیں اور ہماری بچیاں مذہب اسلام چھوڑ چکی ہے اسی بنیاد پر, اسی راستے سے. انہوں نے ان کے ساتھ شادی کر لی, مرتد ہو گئی. وہ یہ دنیا کی چمک ہے, خواہشات پورا کرنے کا مسئلہ. اس کے پیچھے بہت بڑا منصوبہ ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ اب ہم لوگوں کو سننے بھی ڈر لگتا ہے. مہیلا بچت گٹھ کے راستے سے میرے بھائیوں نہ صرف ہماری خواتین کی آبرو جائے گی اور جاتی ہے, ہماری خواتین کا پردہ مٹتا ہے اور ختم ہوتا ہے, اور نہ صرف ان کی عزتیں تار تار ہوتی ہے بلکہ مذہب بھی چلا جائے گا اور گھر بھی ٹوٹ جائے گا. اور جو بچے والے ہیں اگر, تو ان کا پریوار بکھر جاتا ہے, فیملی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے. ہم اگر ایسا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایسا نہیں ہوا ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی اور فکر کی ضرورت کیا ہے میرے بھائیوں؟ تو یہ انتہا درجے کی نادانی ہے. اگر آگ کسی دوری پر لگی ہو اور ہم تک اگر پہنچی نہ ہو تو ہم یہ کہہ کر کے خاموش ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں کہ آگ تو بہت دور ہے ابھی. کیا وہ آگ کی لپیٹیں, اس کی شعائیں اور آگ کے جو ہے کہنا چاہیے کہ حصہ ہمارے گھروں کو اور ہمارے آشیانوں کو خاکستر نہیں بنا سکتا ہے, ہماری زندگیوں میں تباہی نہیں لا سکتا ہے, اس کے ریلے کیا ہماری طرف نہیں آ سکتے؟ لے پیش بندی کرنا ضروری ہے, اسی کے لیے ہم آئے ہیں اور آپ نے ہم کو بلایا ہے. لیکن اب ہماری مستورات قرضہ لیں گی, قرضے کی ضرورت کیوں پڑی؟ پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ مسئلہ ہے خواہشات کو پورا کرنے کا. ضرورتیں تو پوری ہوتی ہے, اس لیے میں نے بنیاد بتا دی آپ کو. دوسرا ریزن اس کا یہ ہے, دوسرا سبب کہ ہمارے بہت سارے
میرج لائف گزارنے والے، زندگی گزارنے والے شادی شدہ حضرات، آپ کو تھوڑا سا خراب لگے گا، محنت کرنا نہیں چاہتے. محنت آج نوجوان کو اور طاقتور انسان کو جو محنت کرنا چاہیے اور دنیا اور دو پیسہ کمانے کے لیے اس کو جو فکر ہونا چاہیے، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کے گھروں کے یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں، وہ جیسی محنت ان کو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، گھر میں تنگیاں جاتی ہے، پریشانیاں جاتی ہے، اچھے کھانے کا انتظام نہیں ہو پاتا ہے، اچھی رہائش کا انتظام نہیں کر پاتے یا اس کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آج دنیا کی چمک دمک سے کون متاثر نہیں ہے؟ اہل علم متاثر ہے، اہل دنیا متاثر ہے، سب دنیا کی چمک دمک سے متاثر ہے. اور ہماری شریعت نے، اسلام کے قوانین نے دنیا کو خوشگوار بنانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے. ہم اپنی دنیا کو خوشگوار بنا سکتے ہیں لیکن محنت کے راستے سے. اس امت کو مانگنے والا نہیں بنایا گیا، دینے والا بنایا گیا. ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور شکایت کی، مجھے کچھ چاہیے، میرے پاس میرے فاقے ہیں، میرے زندگی گزارنے کے مسئلے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو نے کہا کہ میرے پاس ایک پیالہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے کے آؤ. صحابہ کے سامنے پیالے کو رکھا آپ نے اور آپ نے اعلان کیا، نیلامی فرمائی، میں یشتری هذه القصعة، اس پیالے کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انا اشتری، میں خریدوں گا. کتنے میں خریدیں گے؟ کہا کہ 1 درہم میں خریدوں گا. حضور نے فرمایا کہ نہ، 1 درہم میں نہیں دیتے ہم. کون اس سے زیادہ میں خریدیں گا؟ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، میں 2 درہم میں اس پیالے کو خریدوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ انہیں دے دیا، 2 درہم ان سے لے لیے. اور اس کے بعد 1 درہم جو آئے تھے سوال کرنے اور مانگنے، ان سے کہا کہ 1 درہم کے اندر آپ اپنے گھر والوں کے لیے انتظام کرو کھانے پینے کی چیزوں کا. اور یہ 1 درہم لے کر کے بازار جاؤ اور بازار سے تم جو ہے ایک کلہاڑا خرید لاؤ، کلہاڑا. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، حضور کے پاس لے کر کے آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کلہاڑے کے اندر ایک دستہ لگا دیا، ڈنڈا اپنے ہاتھ مبارک سے آپ نے فٹ کر دیا اور کہا صحابی سے جو مانگنے آئے تھے، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں توڑو اور جا کر کے جو ہے ضرورت مندوں میں اس کو روزانہ بیچو. 15 دن تک میرے پاس مت آنا، 15 دن کے بعد ہی تم اپنا چہرہ مجھے بتانا. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے کے مطابق 15 دن کے بعد آ کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، نہ صرف یہ کہ میری ضرورتیں پوری ہو گئی ہے، میں پریشان تھا، میری ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہے، اب میں اپنی ضرورتوں سے زیادہ خوشحال زندگی گزارنے والا آدمی بن گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ آمدنی وہ ہے جو انسان اپنے بازو کی طاقت سے اور محنت سے کماتا ہے. سودی قرضہ لے کر کے نہیں، وہ پاکیزہ آمدنی نہیں ہے. اپنے ہاتھوں کی محنت سے انسان جو کما کر کے لاتا ہے وہ سب سے زیادہ پاکیزہ آمدنی ہے. اور انسان کی آمدنی اور اس کا لقمہ جتنا پاکیزہ ہوگا، حلال و طیب ہوگا، اس کے پیٹ میں جائے گا، اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال بھی اتنے بہتر ہوں گے. اسی لیے یہ مشن اللہ رب العزت نے انبیاء کو دیا تھا. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو. پتہ یہ چلا کہ لقمہ حلال کے بغیر انسان کی زندگی سے اچھے اعمال نکل ہی نہیں سکتے ہیں. آج مہیلا بچت کے راستے سے جو قرض ہماری مہیلائیں لیتی ہے، اگر کہیں کسی کے وہاں ہے، اگر جہاں بھی چل رہا ہو مسئلہ، ان کو سوچنے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے. سودی قرض آ رہا ہے، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ، وہ قرض سودی، انٹرسٹ دینا ہے اس کے اوپر، اور سود کا 1 روپیہ کتنا خطرناک ہے. زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے 1 روپیہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ زکات کو بڑھاتے ہیں. یہ فیصلہ ہے رب العزت کا.
جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، جو ساری ضرورتوں کے کفیل ہے اور ذمہ دار ہے ہمارے، وہ کہہ رہے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو مٹائیں گے۔ ربا کو مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ سود کھانے والا، کھلانے والا مٹے گا اور برباد ہوگا، اس کی زندگیوں میں خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی ہے، وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے گا خوشیوں کے لیے، لیکن ربا اور سود کے نظام اور سسٹم پر اپنے آپ کو چلانے والا خوشیوں کے لیے کبھی جو ہے مطمئن نہیں ہو سکتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، زکات و صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے زکات دینے والے پھلیں گے پھولیں گے، زکات کو عام کرنے والے پھلیں گے پھولیں گے، اس کو دینے والے اللہ کے نظام پر چلیں گے، اللہ ان کو بڑھتا کرے گا اور ترقی دے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ربا کے بارے میں کہتے ہیں، جو الذی یاکل الربا لا یقوم الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ربا کھانے والا، سود کھانے والا، وہ قیامت میں جب آئے گا تو ایسے لڑکھڑائے گا، ایسے لڑکھڑائے گا جیسے اس کے اوپر کوئی جادو کر دیا گیا اور کوئی منتر چلا دیا گیا، لڑکھڑائے گا، اس کے قدم زمین پر برابر ٹکیں گے نہیں۔ یہ بربادی والا راستہ ہے اور عزت جانے والا راستہ ہے، گھر ٹوٹنے والا راستہ ہے، پریوار اور بچوں کے سکون کو برباد کرنے والا راستہ ہے۔ اس لیے نوجوان حضرات محنت کریں، اپنی زندگی میں محنت کے راستے سے آگے بڑھے اور ترقی کریں۔ کھلانے والی ذات تو اللہ کی، لیکن زندگی میں پرسکون راستہ اگر ہے جینے کا، وہ یہ ہے کہ ہم قناعت والی زندگی گزاریں۔ جو لوگ اس زندگانی کو بہت زیادہ چمکانا چاہتے ہیں، بہت زیادہ دنیا کی چمک دمک سے اگر وہ متاثر ہے، اور آدمی متاثر کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس جیون میں اور اس زندگانی میں وہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے۔ مستورات بھی اپنے فرینڈ سرکل میں کس کو دیکھتی ہے؟ زیادہ پیسے والوں کو، زیادہ اونچے بنگلے والوں کو، زیادہ خوشحال زندگی گزارنے، وہ خوشحال ان کو نظر آتے ہیں ایسا، لیکن جینے کا اصول یہ نہیں ہے۔ جب ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے دنیا کے اعتبار سے، تو ہمیں ہمیشہ اپنی چیزوں پر ناشکری پیدا ہوگی، اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کریں گے ہم۔ اور جب زندگانی میں ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے، نیچے والوں کو دیکھیں گے، تو اللہ کا شکر پیدا ہوگا اپنی نعمتوں پر۔ اے اللہ، آپ نے مجھے مکان دیا، یہ تو بیچارہ فٹ پاتھ پر سوتا ہے۔ اے اللہ، آپ نے مجھے جو ہے کہنا چاہیے کہ سائیکل دیا، یہ آدمی تو پیدل چلتا ہے۔ اے اللہ، آپ نے مجھے پیر دیے، اس کے پاس فلاں کے پاس تو ایک پیر بھی نہیں ہے۔ نیچے والوں کو دیکھنا پڑے گا، یہ قناعت، اس سے سکون آ جائے گا زندگی کے اندر۔ ایک چرسی آدمی تھا، چرسی سمجھتے نا، گانجا، چرس، افیون، آج ہمارا نوجوان اس میں بہ رہا ہے، یہ مستقل عنوان چل رہا ہے، جلگاؤں، مالیگاؤں، دھولیا اور ہمارے پورے علاقوں میں نشہ ایسا عام ہو گیا، ایسا عام ہو گیا ہے کہ جلگاؤں کی رپورٹ بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، لوگ ڈپریشن میں جا کر کے 5.5 مہینے کی مدت میں 24 خودکشی ہوئی ہے، ہمارے لوگوں نے کی۔ خوشحال علاقے میں رہنے والے 5.5 مہینے کی مدت میں 24 خودکشی، آتما ہتیا کی ہمارے لوگوں نے۔ ہمارا مالیگاؤں تو اس کا سینٹر بن رہا ہے نشہ کا، علماء میدان میں اترے ہوئے، پوری مہم بنا کر کے اس کے خلاف پروگرام ہو رہے ہیں۔ تو ایک نشہ کرنے والا آدمی ایک کسی اچھے انسان کے پاس کہا کہ یار کچھ پیسے دے دو میرے کو، تو کیا ضرورت ہے؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی ضرورت مند آیا تو مطلب ہے کہ کھانے کی ضرورت ہے، کچھ پینے کی ضرورت ہے، کہ بھئی اگر تجھے بھوک لگی ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، چل مجھے ہوٹل میں تجھے کھلا دیتا ہوں، تیرے لیے کھانے کا انتظام کر دیتا۔ کہا کہ نہیں، کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، میرے کو تو جو ہے نشہ کرنا ہے، بولے کچھ چرس پینی ہے یا کچھ افیون، اس کے لیے پیسے، بھائی نشہ کے لیے تو میں پیسے نہیں دے سکتا ہوں، بولے یہ تو غلط بات ہے، غلط چیز ہے۔ بہت منت سماجت کرنے لگا ہو، کیا بھائی دے دو یار، بھائی بولے پھر دیکھو تو کھانا پینا کیسے کرتا ہے؟ بولے میرے کھانے پینے کی فکر نہ کرو،
وہ چرسی آدمی کہہ رہا ہے ایک دیندار آدمی سے، تم میرے کھانے پینے کی فکر نہ کرو، اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہ میری ضرورت کو پورا کرتا ہے، وہ مجھے روز کھلاتا ہے، بولے میرا مسئلہ تو بولے نشے کا ہے، اور نشے کا ذمہ تو اللہ نے لیا نہیں ہے کہ سگریٹ بھی دیں گے شراب بھی دیں گے، ایسا ذمہ تو اللہ نے لیا نہیں ہے نا، کھلانے پلانے کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو کھلاتے ہیں، مستقل موضوع ہے، وہ عنوان ہے، تاکہ دے دو یار کچھ تو بھی، کیونکہ نشہ کے بغیر تمہیں جی، جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں کسی بھی طرح کے نشہ کے، وہ نشہ کے بغیر نہیں جی سکتے ہیں اور زندگیاں تباہ کرتے ہیں۔ ہمارا نوجوان جو ہے نندوبار کے اندر ابھی سگریٹ پہ بات چل رہی ہے، کچھ پان ٹپری والوں نے اندر کا حصہ بھی کچھ ایسے بنا کے رکھا ہے کہ سگریٹ پینے کے لیے تمہارے لیے یہ آشیانے آئے، اندر آ کے پیو، کہا کہ کوئی محلے کا ابا حضور بڑے ابا چاچا تایا کوئی نہ دیکھ پائے، اپنے ہی گراتے ہیں نشے مند پہ بجلیاں، تباہی تو ہم خود ایک دوسرے کی کرنے والے ہیں۔ اور اس نے مجبور ہو کر کے کچھ پیسے اس کو دے دیے، لے بھائی دے تو دیا، لیکن دل میں کھٹک آئی کہ کرتا کیا ہے، چلنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اس کو۔ اس چرسی اور نشیلی کے پیچھے پیچھے یہ آدمی چلنے والا، پیسہ دینے والا چلا، یہ دوڑتا ہوا جا رہا تھا، دوڑتا ہوا جا رہا تھا، ایک بڑا جیسے راستہ ہمارے سامنے ہے، یہ راستہ، کچھ لوگ جو ہے لڑکے بریانی کی پلیٹیں اور ستھن لے کر کے، کہنا چاہیے کھونچے لے کر کے دوڑ رہے تھے، اور سامنے کوئی شامیانہ لگا ہوا تھا، وہ کھانا برتنے کے لیے اور تقسیم کرنے کے لیے وہ جا رہے تھے لے کر کے۔ یہ تیز رفتار دوڑ رہا تھا، اس کے تیز رفتار دوڑنے سے وہ کھونچے والے بریانی گرم گرم تھی، اس کو دھکا لگا، ساری بریانی نیچے گر گئی۔ ظاہر سی بات ہے دعوت کا کھانا ہے، انہوں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، اس کو ڈھیر لگ گیا بریانی کا، یہ چرسی اور نشیلی آدمی وہیں بیٹھ گیا، اور اوپر والا جو حصہ بہتر ہے نا، وہ تو اس میں کیا خرابی آئی ہے، کچھ گرد و غبار مٹی اگر ہے تو وہ نیچے والے حصے میں ہے، یہ اوپر کے ڈھیر کو کھانے لگ گیا۔ جس نے اسے پیسہ دیا تھا وہ پیچھے پیچھے ہی آ رہا تھا، اس کے پاس پہنچ کر کے کہنے لگا تم تو ابھی کہہ رہے تھے کہ مجھے کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، پھر تم یہ نیچے زمین پر بیٹھ کر کے اور گری ہوئی چیز کو کھا رہے ہو۔ تو وہ نشے میں چور رہنے والا انسان کہنے لگا میرے بھائی اتنا تو تم کو سمجھ میں آ گیا کہ میرے کھانے کا اللہ نے انتظام کر دیا، دیکھو اللہ کھلاتے ہیں، اللہ کو میرے کھانے کی فکر ہے، اللہ نے انتظام کر دیا۔ بات صرف اتنی ہے، ذرا غور سے سننا، بات صرف اتنی ہے کہ آج کل میری اس سے ذرا انبن چل رہی ہے، میرے بھائیوں رونے کی بات ہے یہ تو، آج کل میری اپنے اللہ سے ذرا انبن چل رہی ہے، ذرا ناراضگی چل رہی ہے، اس لیے مجھے زمین پر گرا ہوا کھانا کھلا رہا ہے، ورنہ میرا اللہ تو مجھے روزانہ پلیٹ میں کھانا کھلاتا ہے، میرا اللہ تو مجھے روزانہ پلیٹ میں کھانا کھلاتا ہے، لیکن آج تھوڑا اس سے میرا معاملہ بگڑا ہوا ہے، اس لیے اس نے زمین پر گرا ہوا، لیکن کھلایا تو صحیح، اس کو فکر تو ہے نا میری۔ میرے بھائیوں جو اللہ ہمارا ایسا خالق و مالک ہو، جو اللہ ہماری ایسی فکر کرنے والا ہو، جو زندگی کی ساری ضرورتوں کو میرے بھائیوں ہماری پورا کرنے والا ہو، ہم سودی قرضوں کی طرف جائیں گے، اپنی مہیلاؤں کو ڈھال بنائیں گے، اپنی آبروؤں کو بیچیں گے، یا ہماری خواتین کو ہم بے پردہ کریں گے، اگر ہمیں اس کا پتہ ہے تب تو ہم بڑے قصوروار ہیں، اور اگر ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے تب بھی قصوروار ہیں۔ کیوں پتہ نہیں ہے؟ ہمیں پتہ لگانا چاہیے کہ مہیلائیں مستورات جاتی کہاں ہیں، ان کا تعلق کہاں ہے۔ میرے بھائیوں ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہے، مرتد ہونے کے بہت سارے راستے ہیں، اس میں ایک راستہ یہ بھی ہے، میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، بس اس کو واضح کر دیتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ، تین قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، تین قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس میں سب سے پہلا ہے الدیوس من الرجال، مردوں میں جو آدمی دیوس ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ والرذیلۃ من النساء، اور مردوں میں وہ ایسے افراد جو عورتوں جیسا بنتے ہیں، بال خوب بڑے کر لیے، ہاتھوں میں دھاگے اور کڑے پہن لیے، پیچھے سے سلام کروں یا نہ کروں مسئلہ ٹیڑھا ہوتا ہے، نہیں سمجھ رہے میری بات اب،
کچھ مرد و کچھ نوجوان ایسے ہو جو عورتوں جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. والرذیلۃ من النساء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. مشابہت اختیار کرنے والے، عورتوں جیسا بننے والے. اور تیسرا ہے مدمن الخمر، شراب کا عادی، جو شراب کا عادی ہو گیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، دو تو سمجھ میں آ گئی بات، عورتوں جیسا بننے والا، شراب کا نشے میں، شراب کا عادی، یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ تو سمجھ میں آ گیا. لیکن اب دیوس من الرجال، مردوں میں دیوس کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس اسے کہتے ہیں کہ جس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ میرے گھر میں کون اجنبی مرد آتا ہے یا جاتا ہے، یا میری گھر کی مستورات کس اجنبی مردوں کے ساتھ آتی ہے اور جاتی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، جانتا ہے پھر بھی کوئی بریک نہیں لگاتا ہے. یہ دیوس ہے اس امت کا. میرے بھائیوں بہت ذمہ داریاں ہیں ہماری، بہت ذمہ داریاں ہیں، بہت ذمہ داری ہے ہماری. نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے. روح مر رہی ہے ہماری میرے بھائیوں اس وقت. ہم جسم کے اعتبار سے ڈھانچے بنے ہوئے ہیں، لیکن اندر سے ایک مسلمان کی روح ختم ہو چکی ہے. رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. ہم کس کو سمجھانے جائیں گے، کس زخموں پر مرہم رکھنے جائیں گے؟ ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نہیں گھر کے اعتبار سے. وقت زیادہ ہو جائے گا، اب میں اگر بات کو آگے بڑھاؤں گا. سب سے پہلا کام میرے بھائیوں، ہم محنت خوب کریں انشاءاللہ. بولیے کوئی ریکاما نہیں رہے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ریکاما ادھر کی زبان میں بولتے ہیں. کوئی بے کام نہ رہے، اور جو کام کرتا ہے وہ دو اور زیادہ کام کرے. میرے بھائیوں اپنے گھر والوں کو خوش رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی خواتین کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو. اور بھلائی کا سلوک یہی ہے کہ ہم کھانے سے لے کر پہننے اوڑھنے سے لے کر مکان کی ضرورت سے لے کر ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے پورا کرنے والے بنے. اچھے طریقے سے. معاشرت بالمعروف کسے کہیں گے؟ اور سب سے بڑا مسئلہ میرے بھائیوں یہ ہے ہمارا کہ ہم اپنی فیملی کو اپنا وقت تو نہیں دے پا رہے ہیں. فیملی کو وقت تو نہیں دیتے ہم لوگ. یہ کوتاہی ہے ہماری مردوں کی. ابھی مستورات میں بھی بات ہے، ایسا نہیں کہ خالی آپ کو ڈانٹ رہا ہوں میں ڈانٹ نہیں رہا ہوں آپ کو. ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، جو سبق ہے ہمارا بھولا ہوا اس کو یاد کرنا ہے. ان کی کیا ذمہ داری ہے ان کو بتایا جائے گا. ابھی آپ کا مقام مرتبہ بتایا جائے گا شوہروں کا. ہاں کچھ لوگ ایسا بول رہے ہیں کہ خالی ہم کو ہی نہیں، ایسا ان کی بھی باری آنے والی ہے. جی محنت کریں گے انشاءاللہ، خوب ہے نا. گھر کو خوشحال رکھیں گے اور ہم نگرانی پوری کریں گے گھر والوں کی، لیکن محبت سے. مارنا ٹھوکنا نہیں، سختیاں نہیں کرنا ہے. اور وقت تو دیں گے اپنے گھر والوں کو ہم انشاءاللہ. بیٹھیں گے ہم اپنے گھر والوں کو وقت نہیں دیں گے، نہیں بیٹھیں گے. محبتیں اگر گھر میں نہیں ملیں گی تو ظاہر سی بات ہے ان محبتوں کے متلاشی وہ باہر کی دنیا میں بنیں گے. محبتوں کو باہر تلاش کریں گے. اور جو ان کی طرف جھوٹی محبت کے پروپیگنڈے کرے گا، جو ان کو اپنی طرف لبھانے کی کوشش کرے گا، ظاہر سی بات ہے یہ محبت کے مارے کہاں جائیں گے؟ انہی کے پاس جائیں گے، انہی کی جھولیوں میں چلے جائیں گے. اور نہ صرف ان کا جسم ان کی جھولیوں میں جائے گا، ان کی آبرو اور ان کی عزت، اور آگے کہوں میرے بھائیو ایمان بھی ان کی جھولیوں میں چلا جائے گا. ہم چاہتے ہیں ایسا ہمارا سماج اس رخ پر جائے؟ ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور یہ مہیلا بچت گٹ کا جو مسئلہ ہے، سودی قرضوں کا لینے اور دینے کا مسئلہ ہے، اس سے کچھ جو بھی گھرانے اگر اس میں ملوث اگر ہو چکے ہیں یا اگر ہے تو انہیں اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرنا ہے. اور آخری بات کہہ رہا ہوں، سماج میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوٹے پٹے کمزور لوگوں کے احوال پر ہم نگاہ رکھیں. ان کی امداد اور ان کو جو ہے سپورٹ کرنے کا کوئی نظام اور کوئی سسٹم ہمارے پاس ہونا چاہیے، تاکہ ہم ایسے کمزوروں کو آگے بڑھانے کی اور انہیں اچھے روزگار سے لگانے کی کوئی بہترین کوشش اور اقدام کر سکے، تاکہ اس طرح کے راستوں پر وہ چلنے سے اپنے آپ کو بچائے. یہ بھی پورے لوگوں کی اور سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.